نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور جیسے جیسے یہ مہینہ آگے بڑھتا ہے اس کی برکات میں اتنی ہی تیزی آ جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ پورے رمضان میں ہی بہت اہتمام فرماتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اور بڑھ جاتا، اور آپ کی سیرت کے متعلق وہ مشہور جملہ شد میزرہ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی کمر مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے، احیا لیلہ، اور ان آنے والی راتوں کو دن بنا دیا کرتے تھے، ان کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی ان میں رات ہونے کا احساس ہی ختم ہو جاتا تھا، ایسی عبادات اور عبادات کی طرف رجوع ہوتا تھا. اور تیسرا فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں سے بھی کہتے تھے کہ وہ بھی بیدار ہو کر عبادت میں لگیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھیں، ہم پورا عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جتنی میری اور آپ کی استطاعت ہے اتنا تو کرنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا اس استطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم آج رات سے، چونکہ آج تاک رات شروع ہو جائے گی، مغرب سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، تو کم از کم دن میں اور آپ ایک دفعہ سوچ تو لیں کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا ہے، اپنی کمر کس لینی ہے. اب کام کرنے کا موقع آ گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ سوچنے کی توفیق دے رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے گا. تو اس لیے سنت کی پیروی میں اور آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمارے نبی جب آخری عشرہ آتا تھا تو شد میزرہ، آپ اپنی کمر مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، یعنی تیار ہو جاتے تھے. تو ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں اور کچھ جتنی عبادات پہلے چل رہی ہیں بھائیو اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر لینا چاہیے، بڑھ جانا چاہیے تاکہ سنت کی پیروی ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آخری عشرہ گزارا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی نقل مجھے اور آپ کو بھی اتارنی ہے.
اور دوسرا یہ کہ رات کی عبادات اس میں ذرا اضافہ کر لیا جائے، بھلے صبح اٹھ کر لیں، اگر صبح جلدی اٹھنا مشکل ہو تو رات کو تراویح کے بعد ہی کر لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی دعائیں مانگ لیں۔ مطلب یہ کہ رات کی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں عبادات میں اضافہ فرما دیتے تھے، تو رات کی عبادت میں بھی اضافہ کر لیں، اور اتباع سنت میں اپنے گھر والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بتلا دیں کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی ایقظ اہلہ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، تو اتباع سنت میں یہ پیغام ان کو دے دیا جائے کہ گھر والے بھی رات کو جتنا سہولت سے ہو سکے گھنٹہ آدھ گھنٹہ وہ رات کو ضرور جاگیں، یعنی تراویح کے بعد یا تہجد میں اٹھ کر۔ تو میں نے کہا اپنے گھر والوں کو پیغام دینا، خود اپنے آپ کو تیار کرنا، اور رات کی عبادات میں اضافہ کر دینا، یہ تین کام مجھے اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کرنے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں کام اس عشرے میں فرماتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان جیسے آگے بڑھتا ہے اس کی برکات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ویسے معمول یہ ہوتا ہے کہ جب سیزن آف ہوتا ہے تو چیز ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن یہاں جیسے جیسے سیزن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو برکات اور تیز ہو جاتی ہیں۔ روزہ پہلے سے چل رہا ہے، تراویح پہلے سے چل رہی ہیں، ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے اور دے دی ہے جسے میں اور آپ اعتکاف کہتے ہیں۔ تو اعتکاف کی عبادت اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ کر بیٹھ جانا اور اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک مختلف رہا، کبھی آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، کبھی 20 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف تو آپ ہمیشہ فرماتے رہے۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس لیے بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے دے، مانگ لینا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے دروازے پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کمال محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو محبت کا ذائقہ چکھا دیں تو وہ احساس کر سکتا ہے کہ اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھنے میں کیا لذت ہے۔ تو میں اور آپ اگر ان کے دروازے پر، ان کے دربار میں آ کر بیٹھ جائیں تو میں نے کہا ایک فقیر اس کی آخری صدا یہی ہوتی ہے کہ وہ دروازے پر آ کر بیٹھ جائے، کہ میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو گویا اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے میں نے کہا ایک تیسری عبادت جسے میں اور آپ اعتکاف کہتے ہیں، تو اس آخری عشرے میں امت مسلمہ الحمدللہ اس عبادت کو بھی ذوق و شوق سے ادا کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، من دخلہا کان ضیفا للہ، کہ جو اللہ کے دروازے پر آ کر پڑ جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کا میزبان بن جاتا ہے، چونکہ اللہ کے گھر جو آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو فرمایا قراہ المغفرہ و تحفتہ الکرامہ، اللہ تعالیٰ اپنے آنے والے مہمانوں کی میزبانی کس چیز سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بطور مہمانی کے مغفرت اور بخشش پیش کرتے ہیں، کہ میں تمہاری مہمان نوازی میں مغفرت اور بخشش تمہیں دیتا ہوں، وَتُحْفَتُهُ الْكَرَامَةِ، اور تمہارے سروں پر عزت کا تاج سجا دوں گا کہ تم میرے مہمان بنے تھے۔ تو آج اللہ کے گھر میں پڑے رہنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، یہ اللہ کا مہمان بننا ہے۔ تو بھائی جس کو آج عادت ہے، اور یہ عادت بھی اللہ نے ڈالی ہے کہ بھئی میرے مہمان بنا کرو، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد جو اللہ کا بڑا مہمان خانہ جسے جنت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان مہمانوں کو وہاں بھی ٹھکانہ عطا فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج
اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان دنوں میں اعتکاف کرے گا، اور آپ نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور مسجد کے باہر جتنے نیک کام کیے جا رہے ہیں یہ چونکہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو نیک کاموں کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں دوسری عبادت میں نے عرض کیا تھا کہ اعتکاف کی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو مغرب سے عشاء نفلی اعتکاف کر لیا کرے، مسجد میں آئے اور مغرب پڑھ کے یہیں ٹھہر گئے اور عشاء تک اپنی اللہ اللہ میں لگے رہے، ذکر تلاوت میں لگے رہے، یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا نفلی اعتکاف کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، رات کا جتنا چاہیں آپ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا جو مغرب سے عشاء نفلی اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرتے ہیں کہ یہ مغرب سے لے کر عشاء تک ہمارے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ میں اور آپ وابستہ کریں، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اٹکا ہوا ہونا چاہیے، جب موقع ملے تو اللہ کے گھر کے جانے کی جستجو ہونی چاہیے کہ کوئی وقت اللہ کے گھر میں گزر جائے۔ تو یہ آخری عشرہ اس لحاظ سے بڑی بہترین چیز ہے۔ اور ایک چوتھی چیز میں نے کہا تھا، روزے بھی چل رہے ہیں، تراویح بھی چل رہی، اعتکاف بھی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ نے اور عطا کی ہے جسے میں اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی عشرے میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے، اور یاد رکھیے یہ مجھے اور آپ کو نوازنے کے لیے ہے، دینے کے لیے ہے، تاکہ اس امت کو زیادہ سے زیادہ نفع دیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کہتے کس کو ہیں۔ یقیناً آپ کسی انجان کو کوئی قیمتی چیز دیں اور اندازہ ہو کہ اس کو پتہ نہیں ہے، تو آپ یہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تینوں پتہ ہے تیرے ہاتھ کیڑی شے میں دے دیتی ہے، یعنی ذرا احساس تو کرو کہ تمہیں دیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں ذرا احساس تو کرو کہ ہم نے تمہیں دیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے خود سوال کر رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت جس کو تم لیلۃ القدر کہتے ہو وہ دے دی ہے۔ پھر خود فرمایا چلو میں ہی بتا دیتا ہوں، فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ جو رات تمہیں ملی ہے یہ رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینہ ایک آدمی عبادت کرے اس سے انسان یہ آگے نکل جاتا ہے جو اس رات میں عبادت کر لے، اور 1000 مہینے کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 83 برس اور چند ماہ بنتے ہیں۔ تو اگر اس کو یوں کہہ دیا جائے تو بیجا نہیں کہ امت مسلمہ کو اللہ نے ایسی رات عطا فرمائی ہے جو 1 صدی سے بڑھ کر ہے۔ 1 صدی ایک آدمی عبادت کرے اور ایک مسلمان اس رات میں اللہ اللہ کر لے تو یہ صدی بھر عبادت کرنے والے سے آگے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت اس امت کو عطا فرمائی، اور قربان جائیں یہ صحابہ کرام کے جذبے کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام کے دل میں ولولہ پیدا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ ہمیں بھی اتنی لمبی عمر دے تو ہم بھی کر کے دکھائیں، لیکن ہماری تو عمر ہی بہت چھوٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل کے طور پر یہ کہہ دیا کہ چلے تمہاری عمر تھوڑی ہے، ہم تمہیں اور موقع دے دیتے ہیں، اور وہ موقع لیلۃ القدر کا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عبادت بھی انہی راتوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نوازش فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ اس آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کر لو، 21، 23، 25، 27، 29،
ان میں کوئی نہ کوئی ہوگی۔ ویسے تو بھائی جو میں نے شروع میں روایت نقل کی ہے یہ پورا عشرہ ہی جاگنے کا ہے، گھر والوں کو جگانے کا ہے، کمر بستہ ہونے کا ہے، لیکن چلو اگر کمزور ہیں تو طاق راتوں میں تو اہتمام زیادہ ہو جانا چاہیے، آگے بڑھ کر اہتمام کر لینا چاہیے۔ دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ لیلۃ القدر جس کو قرآن نے کہا ہے وہ کب سے کب تک ہوتی ہے، تو قرآن کے بتانے کے مطابق جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے تو لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور جب صبح کی اذان ہوگی تو وہاں تک یہ لیلۃ القدر باقی رہے گی۔ تو لیلۃ القدر مغرب سے شروع ہو کر فجر کی اذان تک باقی رہتی ہے۔ مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک جس مسلمان نے کوئی نیک عمل کر لیا، کوئی نماز پڑھ لی، کوئی ذکر تلاوت کر لیا، کوئی صدقہ خیرات کر دیا، کوئی دعا مانگ لی، کوئی بھی نیک عمل کر دیا، تو وہ یہ یقین کر لے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دیا گیا۔ لیلۃ القدر کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رات کا کوئی مخصوص حصہ ہے اور اس میں اگر کوئی جاگ کر عبادت کرتا ہوگا تو اس کو مل جائے گی، اور اگر اس وقت کسی کو اونگ آ گئی تو اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ایسا تصور اسلام میں نہیں ہے بھائی۔ اسلام میں یہ ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک تم کسی وقت بھی کوئی عبادت کر لو، مغرب کی نماز تو پڑھو گے، عشاء پڑھ لو گے، تراویح پڑھ لو گے، صبح کو اٹھے تو تہجد کے 2 نفل پڑھ لو گے۔ تو میں نے کہا یہ یقین جانو جس نے اتنی عبادت بھی کر لی انشاءاللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دیا۔ یہ تو ہے ملنے کے اعتبار سے۔ ایک ہمارے ہاں فضول بحث چلتی ہے، وہ یہ کہ بجائے عبادت کرنے کے جھانک جھانک کے کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی موسم کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب بتاؤ آج لیلۃ القدر ہے یا نہیں۔ تو بھائی مجھے اور آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ثواب میں نے اور آپ نے دینا ہے۔ اگر تو میں نے اور آپ نے دینا ہے پھر تو تحقیق کرو کہ بھئی آج رات ہے یا نہیں۔ جس ذات نے دینا ہے اس کے علم میں ہے۔ ہمیں اپنا کام اور اپنی ڈیوٹی دینی چاہیے۔ میرا کام ہے بندگی، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہ تعیین کرتا پھروں۔ اس لیے تعیین میں اپنا وقت اور بحث مت کیجئے گا، اپنے آپ کو کام میں لگائیے گا، دینے والا انشاءاللہ اجر و ثواب ضرور دے دے گا۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر دینے کے لیے بنائی ہے، چھپانے کے لیے نہیں بنائی۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا وہ بڑا بدبخت اور محروم اور شقی ہے وہ انسان جو اس رات کی برکت سے بھی محروم رہ جائے۔ یعنی مغرب سے لے کر فجر تک ایک دفعہ بھی اس کی زبان پر اللہ کا نام نہ آئے، مغرب سے لے کر فجر تک ایک دفعہ بھی احساس پیدا نہ ہو کہ یار آج تو طاق رات ہے، چلو اللہ اللہ ہی کر لوں، کوئی استغفر اللہ ہی کہہ لوں، کوئی لا الہ الا اللہ ہی کہہ لوں۔ اگر یہ زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں کہتا ہے تو اس کو حضور فرما رہے یہ بدبخت اور شقی انسان ہے کہ اللہ صدی کی عبادت اس کی جھولی میں ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ جھولی سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تو اس لیے بھائیو اللہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں اپنے دوستوں سے اپنے اڑوس پڑوس سے یہ شیئر کرو کہ بھائی ان راتوں میں کوئی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، کوئی 2 نفل پڑھ لیا کرو، کوئی اللہ اللہ کر لیا کرو، تاکہ اللہ تو دینا چاہتا ہے لیکن اللہ نے سبب یہ بنایا ہے کہ لینے والا برتن تو لے کے آئے، ہم تو اس کے برتن میں ڈالیں گے، لیکن کوئی برتن ہی لے کر نہ آئے تو زبردستی اللہ تعالیٰ آخرت کے معاملات نہیں دیتے ہیں۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون، تم تو پسند نہ کرو اور ہم زبردستی تمہارے گلے ڈال دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان راتوں کو بھی بڑے اہتمام سے گزارا جائے اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اعزہ کو بھی بھائی یہ تربیت دینی چاہیے کہ رات کا احساس تو کم از کم ہو۔ سچی بات بتاتا ہوں آج تو شاید یہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی راتیں ہیں، بعض دفعہ گھومنے پھرنے میں گزر جاتی ہیں، چائے اور گپ شپ میں گزر جاتی ہیں۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں بھائی جاگنا عبادت نہیں ہے،
گھومنا پھرنا عبادت نہیں ہے، عبادت تو اللہ اللہ کرنا ہے۔ ہم ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی چوراہے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور چائے چل رہی ہے اور گپ شپ چل رہی ہے اور لگایا ہوا میڈیا وہ دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، کہتے ہیں مولوی جی راتی تھی اسی بھی جاگ دے رہے ہیں۔ تو میاں اس جاگنے کو کیا کرنا ہے جس میں اللہ اللہ تو ایک دفعہ بھی نہ ہوئی، فضولیات، لغویات، غیبتیں، چغلییں، بہتان تراشییں، ایک کام کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب رات تو ہم بھی جاگ گئے۔ تو جاگنا صرف مقصود نہیں ہے، مقصود ہے بھائیو اللہ اللہ کرنا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ سے میں اور آپ یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں احساس پیدا کر دے کہ یا اللہ واقعی ہمیں نہیں پتا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو نے بالکل حق کہا، اسی تے انجی چلے ہیں، سانو تے پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، لیکن تیری عنایت ہوگی کہ ہم نادانوں کی جھولی میں بھی کچھ ڈال دے، تو ہم کم از کم جھولی تو پھیلائیں اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے بھائیو ان راتوں کا اہتمام مساجد میں کر سکو تب، نہیں تو اپنے اپنی گھر میں کرنا چاہیے۔ گھروں میں ذوق عبادت، کبھی نوافل پڑھے جا رہے ہیں، کبھی تلاوت کی جا رہی، کبھی ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ جب ہمارے بچے دیکھیں گے تو وہ بھی میرے اور آپ کے عمل سے سیکھیں گے کہ بھئی ہمارے والدین ان راتوں میں کتنی اللہ اللہ کرتے تھے۔ تو بھائی اگر ہم نہیں کریں گے تو بچوں بیچاروں نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ وہ تو مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں، جو کچھ میں اور آپ کریں گے میری نسل بھی وہی کرے گی۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں بھی ذوق عبادت اور ان راتوں کا اہتمام، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایقظ اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے، تو اتباع سنت میں اپنے گھروں میں بھائی اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ رمضان المبارک گزر رہا ہے تو ایک فریضہ امت اور ادا کرتی ہے جسے میں اور آپ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو بھائی اس کے لیے اتنی درخواست کروں گا کہ زکوٰۃ باضابطہ ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیں میں اور آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو جمعے کے 2 فرض پڑھیں گے، ایک پڑھ کے گزارا نہیں ہے، عصر میں 4 پڑھیں گے، 2 پڑھ کے گزارا نہیں ہے، یا 3 پڑھ کے گزارا نہیں ہے۔ جو شریعت نے لمٹ رکھی ہے اتنا پڑھنا پڑے گا تو وہ نماز بنے گی، وگرنہ نہیں۔ تو جیسے بدنی عبادات ہیں تو مالی عبادات میں بھی باقاعدہ کسی عالم سے پوچھ کر اپنے مالیات کا حساب کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا گھر میں جو صاحب نصاب ہے، بیوی کی ملکیت الگ ہوتی ہے، شوہر کی الگ ہوتی ہے۔ بیٹے اگر برسرے روزگار ہیں اور وہ اپنا اکاؤنٹ الگ رکھتے ہیں تو ان کی ملکیت الگ ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو اپنے مسائل خود پوچھنے چاہیے۔ تو میں نے کہا باقاعدہ حساب لگا کر اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو بھائی وہ ادا کرنی چاہیے، یہ فریضہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اللہ نے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ قرآن میں دونوں کو ملا کر ذکر کیا ہے، تو میں نے کہا زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا کہ کوئی پائی رہ نہ جائے، اور بلکہ جھکتا ہوا دینا۔ صحابہ اکرام کی عادت مبارکہ یہ تھی۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ فلاں لوگوں سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ ان کے پاس اونٹ تھے، اونٹوں کی زکوٰۃ ہوتی، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا میرے یہ اونٹ کھڑے ہیں، بتاؤ ان میں سے کیا واجب ہے۔ تو انہوں نے ایک جانور کے متعلق کہا جس کو عربی میں ہم بنت مخاض کہتے ہیں، 1 سال کا اونٹ، یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو ان صحابی نے آگے سے عرض کیا کہ بھائی 1 سال کا بچہ لے کر کیا کرو گے؟ نہ یہ سواری کے کام کا، نہ یہ کسی اور کام کا، تم ایسے کرو ذرا بڑا اونٹ لے کے جاؤ۔ تو وہ جو لینے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ مجھے نبی پاک نے منع کیا ہے، جتنا تمہارے اوپر فرض ہے میں اتنا ہی لوں گا، میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، اگر تمہاری خوشی ہو تو خود چلو۔
تو وہ بڑا اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کہ یا رسول اللہ میری زندگی میں پہلی دفعہ آپ کا قاصد آیا تھا اور اس نے بتایا کہ زکوٰۃ تمہاری اوپر فرض ہے، اور اس نے 1 سالہ بچہ بتایا۔ میں نے کہا اللہ کے نام پہ دینا ہے تو 1 سالہ بچے کا کیا فائدہ، ذرا بڑا اونٹ دینا چاہیے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کیا اور کہا خود آ کر پیش کر دو۔ تو یا رسول اللہ میں دلی خوشی سے چاہتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں اس کے نام پر ذرا عمدہ اونٹ دوں، تو یہ میں لے کر آیا ہوں، برائے کرم قبول فرما لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر فرض تو وہی تھا، لیکن تم اپنی خوشی سے بڑا دینا چاہتے ہو تو ہم قبول کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ تو صحابہ کرام میں تو بھائی یہ ذوق و شوق تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں شوق اور محبت سے دیتے تھے، اور اس یقین کامل کے ساتھ دیتے تھے کہ اللہ اس سے زیادہ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یوم شہادت 21 رمضان ہے، ایک دن آپ باہر تشریف فرماتے تو کوئی سائل آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اماں سے کہو جا کر سیدہ فاطمہ سے کہ 1 درم دے دو، کچھ پیسے رکھوائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اندر سے پیغام بھیجا کہ وہ جو آپ نے پیسے رکھوائے تھے 6 درم، وہ آٹے یا فلاں گھر کی ضرورت کے لیے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ سارے ہی اٹھا کے دے دو، تو وہ سارے اٹھا کے دے دیے۔ تو آپ نے جو سائل آئے تھے یہ سارے ان میں تقسیم کر دیے۔ پہلے 1 مانگا تھا، گھر والوں نے جب عذر کیا تو آپ نے سارے ہی اٹھا کے دے دیے۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی گزرا اور اس نے کہا کہ میں اپنا اونٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنے کا؟ تو اس نے کہا 140 درم کا بیچوں گا۔ تو آپ نے کہا لاؤ مجھے دے دو، لیکن پیسے تھوڑی دیر کے بعد ملیں گے، تو تم آ کر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اپنے پیسے لے جانا۔ آپ نے اونٹ خرید لیا اور خرید کر وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آئے اور آ کر پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی اونٹ بیچنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچنا ہے۔ کہا کتنے کا؟ کہا 200 درم کا بیچوں گا۔ کہا مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے 200 درم کا خرید لیا۔ آپ نے 200 درم اس سے لیا اور اونٹ اس کو دے دیا۔ تو جو اصل بیچنے والا تھا وہ آیا، 140 اس کو دے دیے اور بیٹے کو بلایا، باقی 60 درم اپنے بیٹے کے ذریعے سے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ کے پاس بھیج دیے، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ہمارے راستے میں 1 دے گا ہم کم از کم 10 گنا کر کے دیں گے۔ تم نے 6 درم بھیجے تھے، اللہ نے 10 گنا کر کے تمہیں واپس دے دیے۔ یہ وہ یقین کامل تھا اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حالانکہ کوئی مالدار نہیں تھے، مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے کما کے لائے اور گھر والوں سے کہا کوئی پیس کر تیار کرو کھانا۔ کھانا تیار ہوا تو مسکین نے آواز دی، آپ نے اٹھا کر اس کو دے دیا۔ پھر دوبارہ کھانا تیار ہوا تو پھر کسی اور نے آواز دے دی، آپ نے اٹھا کر اس کو دے دیا۔ پھر کھانا تیار ہوا، ایک قیدی آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے اٹھا کر اس کو دے دیا۔ خود بھوک سے رہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ میرے بندے وہ ہیں ان کو خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی، خود بھی تقاضا تھا، لیکن اپنے اللہ کی محبت کے اندر انہوں نے مسکین، یتیم اور قیدی پر خرچ کیا ہے، اور کس اخلاص سے کیا ہے اللہ تعالیٰ دل کی بات بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمارے راستے میں خرچ کیا ہے ہم خود بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے یہ صرف مالک کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، ہم تو بھائی اپنے کانوں سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہیں 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 نہیں، جس کے لیے کیا ہے اس سے بدلہ لیں گے۔ تو میں نے کہا یہ کمال اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت، میں نے کہا انفاق
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں غنا میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شجاعت بھی عطا کی اور شجاعت کے ساتھ علم بھی کمال درجے کا عطا کیا تھا، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنایا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ علم کے شہر کا دروازہ کون ہے تو آپ نے فرمایا علی کو اللہ نے اس شہر کا دروازہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفاق، اپنے راستے میں خرچ کرنا، میں نے کہا یہ بھی کمال درجے کا عطا کیا تھا۔ ایک اور آیت میں بھی تعریف اللہ نے کی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ وہ لوگ جو دن اور رات جب بھی موقع ملتا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ رمضان چونکہ گزر رہا ہے، زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب لگا کر ہمیں اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ جس کو آپ فطرانہ کہتے ہیں وہ بھی ادا کرنا ہے۔ اس میں ہر آدمی بھائی اپنی استطاعت دیکھے، سارے 150 روپے کو ہی جڑ جاتے ہیں، تو 150 روپے سے تو آج کل بچہ نہیں راضی ہوتا، اور ہم اللہ میاں کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی 150 روپیہ دے دیتا ساڈا فطرانہ ادا ہو گیا۔ یہ تو وہ ہے جس میں 150 کی طاقت ہے، وہ یہی ادا کر دے۔ لیکن بھائی اگر اللہ تعالیٰ کشمش، جو، کھجور اس کے حساب سے توفیق دے تو میں نے کہا 1100 یا 800 اس کے حساب سے بھی ادا کرنا چاہیے، چونکہ فطرانے کا مقصد ہوتا ہے غریب پروری اور اس کو عیدی دینا۔ تو اب آپ بتائیں 150 روپے تو بچہ نہیں عیدی لیتا، اور ہم غریب کو عیدی 150 روپے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے صدقۃ الفطر میں بھی بڑھ چڑھ کر میں نے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ خرچ کرنے میں ایک اصول ذہن میں رکھ لیں جو شریعت نے دیا ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی زکوٰۃ خرچ کرنا چاہتے ہیں، فطرانہ دینا چاہتے ہیں، ویسے صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، پہلا حق وہ میرے اور آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ یاد رکھیے گا، سب سے پہلا حق میرے اور آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں، مستحق ہیں، سب سے پہلا حق میرے اور آپ کے اوپر ان کا ہے۔ تو اپنے خاندان میں جھانکیں، دیکھیں جو بیچارے سفید پوش ہوں لیکن ان کے پاس خرچے کی طاقت نہیں ہے، مشکل سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، تو میں نے کہا سب سے پہلے ان کو دینا چاہیے، اور دینا بھی عزت اور تعظیم کے ساتھ چاہیے۔ شریعت نے زکوٰۃ یا فطرانہ دیتے وقت بتانے کی قید نہیں لگائی ہے، وہ تو میری اور آپ کی نیت ہے۔ اگر نیت یہ ہے آپ عیدی کے عنوان سے بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اقربا کو دیکھنا چاہیے، اللہ نے اس میں ڈبل ثواب رکھا ہے، ایک تو آپ زکوٰۃ اور صدقے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو پہلے اپنے اقربا کو دے، اس کے بعد پھر جو دوسرے مصارف خیر ہیں جہاں بھی آپ کو مناسب لگتا ہے اپنے اڑوس پڑوس میں، جاننے والوں میں، یا جہاں آپ مناسب سمجھتے وہاں خرچ کریں۔ لیکن خرچ کی ایک مد جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، میں وہ بھی عرض کر دوں گا۔ یہ آپ کے ہاں مدارس دینیہ ہیں جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، دین کی تعلیم کو باقی رکھنا یہ میرے اور آپ کے فرائض میں سے، یاد رکھیے گا۔ دین باقی تب رہے گا اگر دین کا علم رہے گا۔ تو جہاں جہاں دینی تعلیم دی جا رہی، جس کو آپ مدارس دینیہ کہتے ہیں، اگر میں اور آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات ان اداروں میں خرچ کرتے ہیں تو جہاں غریب پروری اس کا ثواب ملے گا، وہاں علوم نبوت کو دنیا میں زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے تعلیمی مراکز جہاں رہنمائی بھی کی جا رہی ہے، تعلیم اور تربیت بھی دی جا رہی ہے، کفالت بھی کی جا رہی ہے، تو بھائیو ان اداروں کی بقا اور ان کی ضروریات کا پورا کرنا یہ پوری امت مسلمہ پر فرض ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو بجائے دائیں بائیں خرچ کرنے کے کسی ایسی جگہ خرچ کرو جس کی آؤٹ پٹ امت کو ملتی ہو، جس کے ثمرات امت کو ملتے ہوں، جس سے دین دنیا میں زندہ ہوتا ہو۔ تو آج بجائے پروفیشنل جگہوں کے
ادھر ادھر کرنے کے اللہ کے لیے آپ سے عرض کروں گا کہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ میں نے کہا اپنے اقربا میں دیں، جس کو ذاتی طور پر آپ جانتے ہیں اس کو دیں، نہیں تو جو آپ کے قریب تعلیمی ادارے ہیں ان تعلیمی اداروں میں خرچ کرنی چاہیے، تاکہ جس سے امت کو فائدہ ہو، فائدے والے کام کرنے چاہیے۔ آج بعض دفعہ میڈیا مہم بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ مساجد اور مدارس ان جگہوں سے برگشتہ ہو کر ادھر ادھر ایران توران کی جگہ پر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے لیے اپنی ان جگہوں کو صحیح مصرف پہ خرچ کرنا یہ میرے اور آپ کے فرائض میں سے ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی مدارس دینیہ ہیں خود جا کر ان جگہوں کا وزٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات پوچھ کر میں نے کہا مجھے اور آپ کو وہاں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی، فطرانی کی ادائیگی بھی، اور اس کے ساتھ میں نے کہا تھا لیلۃ القدر کا اہتمام بھی، اعتکاف کا اہتمام بھی، اور جتنے دن رہ گئے ہیں کمر بستہ ہو کر اپنے ان دنوں کو میں اور آپ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔